بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ساتھیو، ہماری آج کی ویڈیو جناب حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ہزاروں جوانوں میں سے تھے جو قریش کے سرداروں کی دعوت پر مکہ معظمہ کی بلائی جانب مقام تنعیم کی طرف محض اس وجہ سے چل کھڑے ہوئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا منظر اپنے آنکھوں سے دیکھ سکیں، جنہیں قریش نے دھوکے سے پکڑ لیا تھا۔ اس کی ابھرتی ہوئی جوانی نے اسے اس قابل بنا دیا تھا کہ وہ لوگوں کے کھندے پلانگتا ہوا ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ جیسے سرداران قریش کے برابر کھڑا ہو سکے۔ وہاں ان دونوں کے سوا اور بھی سرداران عرب موجود تھے اور اگلی صفوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے اس طرح یہ موقع ملا کہ قریش کے اس اسیر کو بچشم خود دیکھ سکے۔ اس نے اس منظر کا مشاہدہ کیا کہ عورتیں، بچے اور جوان سب اسے موت کی وادی کی طرف بے دریغ دھکیل رہے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر کے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتقام لے اور یوں بدر کے مقتولین کی رسوائی کا بدلہ چکائیں۔ جب یہ ہجوم اپنے اس قیدی کو لے کر اس مقام پر پہنچا جو پہلے سے اس کی شہادت کے لیے متعین تھا، تو اس مرحلے پر طویل القامت نوجوان سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نظر دوڑائی۔ سرداران قریش اسے تختے دار کی طرف لے جا رہے تھے۔ اس نے عورتوں اور بچوں کی چیخ و پکار اور شور میں ایک پروقار اور پرسکون آواز سنی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے، اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو مجھے مرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دو۔ پھر سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ رخ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ 2 رکعتیں کیسی تھی، اتنی حسین، اتنی مکمل کہ کیا کہنے۔ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ قوم کے سرداروں کی طرف منہ کر کے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں، بخدا اگر مجھے اس بدگمانی کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ میں نے نماز کو موت کے ڈر سے طوالت دی ہے، تو میں نماز میں اور زیادہ وقت صرف کرتا۔ پھر اس نے قریش کے لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا ایک ایک عضو یکے بعد دیگر کاٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، کیا تمہیں پسند نہیں کہ تمہاری جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو اور تم اس تکلیف سے بچ جاؤ؟ ان کی اس حالت میں کہ جسم سے خون کے دارے پھوٹ رہے تھے، جواب یہ تھا، اللہ کی قسم مجھے یہ قطعاً پسند نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں امن اور چین سے رہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ پھر جناب سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ فضا میں ہاتھ ہلا ہلا کر اور بآواز بلند کہہ رہے ہیں، اسے مار ڈالو، اسے مار ڈالو۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ تختے دار پر اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کر رہے ہیں، الہی ان سب ظالموں کو شمار کر لے اور انہیں تباہی کا مزہ چکھا اور ان میں سے کسی کو معاف نہ کر۔ یہ کہہ کر انہوں نے زندگی کی آخری سانس لی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ان کا جسم تلواروں اور نیزوں کے ضربات سے چور تھا اور اتنے زخم کھا چکا تھا کہ جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ قریش بالآخر مکہ لوٹ آئے اور اس کے بعد پیش آنے والے بڑے بڑے سنگین معرکوں کے نرغے میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی شہادت کو یکسر بھول بیٹھے۔ لیکن اس نوجوان سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردے دل سے ایک لحظہ کے لیے بھی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا منظر محو نہ ہوا۔ چنانچہ یہ جب بھی سوتے خواب میں یہ منظر برابر دکھائی دیتا اور بیدار ہوتے تو چشم خیال میں یوں محسوس ہوتا جیسا کہ تختے دار کے آگے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے اطمینان کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کی پردرد آواز جیسے ان کے کانوں میں گونج رہی ہے اور وہ قریش کے خلاف بددعا میں مصروف ہیں، اور اس خیال سے ان کا کلیجہ دہل جاتا ہے کہ کہیں آسمان کا کڑکا ان کو آ نہ لے
یا آسمان سے پتھر گر کر ان کو تباہ نہ کر دے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کر کے جناب سعید کو وہ کچھ سکھا دیا جس کا انہیں پہلے قطعی علم نہ تھا۔ انہوں نے سکھایا کہ حقیقی زندگی عقیدہ اور عقیدے کی راہ پر تا دم آخر مسلسل جہاد کرنے کا نام ہے۔ دوسری بات جو اس واقعے سے انہوں نے سیکھی وہ یہ تھی کہ پختہ و محکم ایمان ایسے عجیب و غریب کردار کو جنم دے سکتا ہے جو عام حالات میں ظہور پذیر نہیں ہوتے۔ علاوہ ازیں انہیں اس حقیقت کا بھی احساس ہوا کہ وہ شخص جس سے اس کے رفقا اس درجہ محبت رکھتے ہیں کہ اس پر جان نچاور کر دیں، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ چنانچہ برسر مجمع یہ اعلان کر دیا کہ سر تسلیم خم کرتا ہوں، میں آج سے مسلمان ہوں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کی سکونت ترک کر کے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اور صحبت میں رہنے لگے۔ خیبر اور اس کے بعد ہونے والے غزوات میں شرکت کا شرف حاصل کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے جوار رحمت کی طرف کوچ کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی خدمات کی وجہ سے خوش تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برہنہ شمشیر بند کر رہے اور ایسی زندگی بسر کی جو مسلمانوں کے لیے کردار کا نادر نمونہ ثابت ہوئی، جنہوں نے دنیا کو بیچ کر آخرت کا سودا کیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کو اپنی خواہشات کے مقابلے میں راجح اور مقدم بنایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دونوں خلفاء حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت اور تقوی کو خوب جانتے تھے، لہٰذا ان کی نصیحتوں کو غور سے سنتے اور ان کی ہر بات پر کان دھرتے۔ جناب حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت تشریف لائے جب وہ مسند خلافت پر فروکش ہوئے ہی تھے۔ آپ نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ لوگوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں سے کبھی نہ ڈرنا، اور یہ کہ تمہارے قول اور فعل میں تضاد کبھی نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ انسان کی بہترین گفتار وہی ہوتی ہے جس کی تصدیق اس کا کردار کرے۔ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن مسلمانوں کا تمہیں نگران بنایا ہے ان کے معاملات کی طرف خصوصی دھیان دیتے رہنا، ان کے لیے وہی پسند کرنا جو خود تمہیں اپنے اور اپنے اولاد کے لیے پسند ہو، اور ان کے لیے ہر اس چیز کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھنا جو خود تمہیں اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال کے لیے ناپسند ہو۔ شدائد کا سامنا کرنے سے نہ گھبرانا اور راہ حق پر مضبوطی سے جمے رہنا اور حق کی راہ میں کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کو خاطر میں نہ لانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلا کس میں یہ ہمت ہے کہ ان ذمہ داریوں سے عہد برا ہو سکے؟ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ اس کے اہل ہیں، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی کا فریضہ سونپا، بلا آپ سے زیادہ خلافت کا بار تنہا میری گردن پر ڈال دیا اور خود اس سے الگ الگ ہونے کی کوشش کر رہے ہو۔ خدا کی قسم میں چھوڑنے والا نہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو صوبہ حمص کا گورنر مقرر کیا اور ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے ہم کچھ معاوضہ مقرر نہ کر دیں۔ اس پر سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المومنین، میں معاوضہ لے کر کیا کروں گا؟ بیت المال سے جو ملتا ہے وہ بھی میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ یہ کہا اور حمص کی طرف چل دی۔ کچھ عرصہ بعد اہلیان حمص میں سے قابل اعتماد افراد پر مشتمل ایک وفد امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفد کو حکم دیا کہ تم لوگ مجھے ان افراد کے نام لکھ کر دو جو تم میں مفلس و نادار ہیں، تاکہ میں ان کی مالی مدد کر سکوں۔ وفد نے آپ کی خدمت میں ایک دستاویز پیش کی۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس فہرست میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی درج ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا، کون سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارا گورنر۔ فرمایا، آپ کا گورنر مفلس ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ خدا کی قسم کئی دن ان کے چولہے میں آگ نہیں جلتی۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار رو پڑے اور اتنے روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی۔ آپ اٹھے
اور 1000 دینار لیے اور ان کو ایک تیلی میں بھر کر فرمایا اسے میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ امیر المومنین نے یہ تیلی تمہارے لیے بھیجی ہے تاکہ اس سے تم اپنی ضروریات کو پورا کر سکو۔ یہ وفد حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تیری لے کر آیا۔ آپ نے دیکھا کہ اس میں تو دینار ہیں، تیری کو اپنے سے دور ہٹا کر بس یہ کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گویا کوئی بپتا نازل ہو گئی یا کوئی ناگوار واقعہ پیش آیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر آپ کی بیوی گھبرائی ہوئی اٹھی اور کہنے لگی میرے سر کے تاج کیا سانحہ رونما ہو گیا، کیا امیر المومنین وفات پا گئے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ بات کہیں زیادہ اہم ہے۔ اہلیہ نے پوچھا کیا کسی معرکہ جہاد میں مسلمانوں کو کوئی صدمہ پہنچا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس سے بھی بڑی بات۔ اہلیہ نے عرض کی بھلا اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا میرے ہاں دنیا آئی تاکہ میری آخرت بگاڑ دے، میرے گھر فتنہ ابھر آیا۔ اہلیہ نے عرض کی کیوں نہ آپ اس فتنے سے گلو خلاصی کر لیں، اسی دیناروں کے بارے میں کچھ علم نہ تھا؟ انہوں نے فرمایا کیا اس سلسلے میں میری مدد کرو گی؟ عرض کی جی ہاں کیوں نہیں۔ آپ نے دینار متعدد تیلیوں میں بند کیے اور غریب مسلمانوں میں تقسیم کر دیے۔ اس واقعہ کو زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیار شام تشریف لائے۔ مقصد یہ تھا کہ اس علاقے کے حالات معلوم کر سکیں۔ ان دنوں حمص کا نام کویفہ پڑ گیا تھا جو لفظ کوفہ کی تصغیر ہے۔ یہ اس نام سے اس لیے مشہور ہوا کہ یہاں کے لوگ عمال حکومت کے خلاف شکوہ شکایت کرنے میں اہل کوفہ سے بہت حد تک مشابہت رکھتے تھے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری حمص میں ہوئی تو یہاں کے لوگ آپ کو سلام عرض کرنے کی خاطر حاضر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا تم نے اپنے امیر کو کیسے پایا؟ انہوں نے شکایت میں زبان کھولی اور ان کے طرز عمل کے بارے میں 4 باتیں کہیں جو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے گورنر اور شکایت کرنے والوں کو ایک ساتھ طلب کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ گمان کو جھوٹا نہ ہونے دے۔ مجھے اس پر اعتماد تھا۔ جب یہ لوگ اور ان کا گورنر بوقت صبح میرے پاس آئے تو میں نے دریافت کیا تمہیں اپنے گورنر سے کیا گلہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ دن چڑھے تک گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ اس پر میں نے پوچھا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم اس سلسلے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند لمحے خاموش رہے پھر کہا بخدا میں اس سلسلے میں کچھ کہنا ناپسند کرتا تھا، لیکن اب اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں کہ میں حقیقت حال صاف صاف بیان کروں۔ صورتحال یہ ہے کہ گھر میں میرے پاس کوئی خادم نہیں۔ میں صبح سویرے اٹھتا ہوں اور اہل خانہ کے لیے آٹا گوندتا ہوں، پھر تھوڑی دیر تک انتظار کرتا ہوں تاکہ آٹے میں خمیر پیدا ہو جائے۔ بعد ازاں ان کے لیے روٹی پکاتا ہوں، پھر وضو کر کے لوگوں کی خدمت کے لیے گھر سے نکل کھڑا ہوتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ تمہیں ان کے خلاف اور کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ رات کے وقت کسی کی نہیں سنتے۔ میں نے کہا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتراض کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ فرمایا بخدا میں اس امر کا اظہار بھی ناپسند کرتا ہوں۔ مختصراً یہ عرض ہے کہ میں نے دن ان کے لیے وقف کر رکھا ہے اور رات اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے۔ میں نے پوچھا آپ کو ان کے خلاف اور کیا شکایت ہے؟ وہ بولے مہینے میں ایک دن غفلت سے کام لیتے ہیں۔ میں نے دریافت کیا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیوں؟ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المومنین میرے پاس نہ کوئی غلام ہے نہ ان کپڑوں کے سوا میرے پاس کپڑوں کا کوئی جوڑا ہے۔ اس وقت جو کپڑا میں نے پہن رکھے ہیں مہینے میں ایک مرتبہ دھوتا ہوں، پھر منتظر رہتا ہوں کہ یہ خشک ہو جائیں۔ جب یہ خشک ہو جاتے ہیں تو میں انہی کو پہن کر دن کے آخری حصے میں ان کا سامنا کرتا ہوں۔ پھر میں نے دریافت کیا کوئی اور شکایت؟ انہوں نے کہا مجلس میں بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی ان پر غشی طاری ہو جاتی ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ اہل مجلس سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے پوچھا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا بات ہے؟ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اس وقت مشرک تھا جب میں نے دیکھا کہ قریش حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بوٹیاں کاٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیا تجھے یہ پسند ہے کہ تمہاری جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں کہتے ہیں اللہ کی قسم میں یہ ہرگز پسند نہیں کرتا
کہ میں تو اپنے اہل و عیال میں اطمینان سے ہوں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسم میں ایک کانٹا بھی چبھ نہیں پائے۔ جب بھی وہ دن مجھے یاد آتا ہے، سوچ میں پڑتا ہوں کہ میں نے اس دن ان کی کیوں مدد نہ کی۔ ڈرتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ میرا یہ جرم معاف نہ کرے، اس کے بعد مجھ پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ سنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے حسن ظن کو غلط ثابت نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ نے 1000 دینار بھیجے تاکہ اس سے اپنی ضروریات پوری کر لیں۔ جب یہ دینار حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے دیکھے تو کہہ اٹھی کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں آپ کی خدمات سے بے نیازی بخشی، ہمارے لیے ضرورت کی اشیاء خرید دیجیے اور گھر کے کام کاج کے لیے ایک خادم رکھ لیجیے۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوی سے فرمایا، میں تجھے وہ چیز نہ دوں جو اس سے بھی بہتر ہو؟ بیوی نے کہا، بھلا وہ کیا ہے؟ فرمایا، یہ دینار ہم اسی کو لوٹا دیں جو ہمارے پاس لایا ہے، ہم ان دیناروں سے کہیں زیادہ اس کے محتاج ہے۔ بیوی نے کہا، وہ کون؟ فرمایا، کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے دیں؟ بیوی نے عرض کی، آپ نے بجا فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے اسی مجلس میں دیناروں کو مختلف تیلوں میں رکھا اور اپنے لخانہ میں سے ایک شخص کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں کی بیوی، فلاں کے یتیم بچوں اور فلاں خاندان کے مساکین اور فلاں قبیلے کے محروموں میں تقسیم کراؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سند رضا سے نوازا۔ آپ ان لوگوں میں سے تھے جو دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، چاہے خود گھاٹے میں رہیں۔ ساتھیوں، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے گل لالہ اسٹوڈیو کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کیجیے۔ سبسکرائب کرنے میں آپ کا کچھ بھی نہیں جاتا۔